سبيل الدموع سبيل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حکیم مفتی عطاء اللہ خان نانوتا، ضلع سہارنپور، یو پی سے. اس سے پہلے ٹاپک کے اندر، اس سے پہلے پارٹ کے اندر ہم نے درد سر کے بارے میں کچھ اہم باتیں آپ کو بتلائیں. اب ہم اسی کے تعلق سے آگے چلتے ہیں. جیسے درد سر ضعف دماغی، یعنی وہ درد سر جو دماغ کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کو نیورولوجک ہیڈیک کہا جاتا ہے. تو اب ہم اس کے کیا کیا اسباب ہیں، کیا کیا ریزنز ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے. لمبے سمے تک کسی انسان کو دماغی محنت کرنے کی وجہ سے اسی طریقے سے رنج و الم، شدید تکلیف، یا اسی طریقے سے انسان کے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کا خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے بھی سر میں درد ہونے لگتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے شدید بخار کا ہونا، یا بخار کا زیادہ ہونا، یا بخار کا بار بار ہونا. اور ایک انسان جو خاص طور سے نوجوانوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بیش قیمتی خزانہ رکھا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے نالیوں میں بہا دینا، یہ بھی اس کا سبب ہے کہ اس سے بھی سر میں درد ہونے لگتا ہے. اس طریقے سے غصے کے آنے کی وجہ سے، یا شراب و کباب کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بھی درد سر ہونے لگتا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا کیا علامتیں ہیں، کیا کیا نشانیاں ہیں. تو اس کی علامتیں یہ ہیں کہ ٹھنڈی اور تیز ہوا میں چلنے کی وجہ سے، پھرنے کی وجہ سے، یا ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، یا برف کی چیزوں کا کثیر یا کثرت کے ساتھ استعمال کرنے کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے دھوپ میں چلنے پھرنے کی وجہ سے، یا آنچ کے سامنے بیٹھنے کی وجہ سے، اسی طریقے سے شور و غل کی وجہ سے، شور و غل کی بنا پر یہ درد زیادہ ہونے لگتا ہے. اور اگر وہ آدمی ایسی جگہ آ جائے جہاں اس کو آرام مل جائے تو یہ درد کم ہونے لگتا ہے. بعض لوگوں کو اسی کے ساتھ ساتھ اگر قبض کی شکایت ہو، قبض کی بیماری ہو، تو یہ درد سر بڑھنے لگتا ہے. اور اس کو اگر ایسی جگہ سے یا ایسی دوائیں استعمال کرائی جائیں جو قبض کو ختم کرنے والی ہوں اور آنتوں کی خشکی کو دور کرنے والی ہوں، ان کو استعمال کرا دی جائیں اور وہ اس سے افاقہ ہو، تو پھر اس درد سر سے بھی افاقہ ہونے لگتا ہے. اب ہم بات کریں گے کہ اس کے علاج کا طریقہ کیا ہے. وہ مریض، وہ پیشنٹ جو نیورولوجک ہیڈیک کے پیشنٹ ہیں، مریض ہیں، ایسے مریضوں کے لیے چاہیے کہ مریض کو ایسی جگہ لٹایا جائے اور آرام کرایا جائے جہاں شور و غل نہ ہو، جہاں زیادہ سے زیادہ مریض کو آرام مل سکے. تو ان لوگوں کے لیے جن کو نیند کم آتی ہو، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کوئی ایسی دوائی استعمال کرائی جائے جس سے ان کو نیند آ جائے، جیسے دواء الشفا ہے. یا اگر نیند کم آ رہی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ روغن لبوب سبا، اس کی پیشانی پہ اس کا ضماد کرا دیا جائے، اس کی ہلکی سی مالش کرا دی جائے تاکہ اس کو نیند آ جائے. اور ایسے لوگوں کو دماغ کی طاقت کے لیے بھی کوئی نسخہ ضرور استعمال کریں. جیسے بادام کی گیری ہے، 5 گیری لے لیں، اور اسی طریقے سے مغز تربوز، مغز کدو اور خشخاش سفید، یہ تینوں چیزیں 3 ماشات یعنی 3 گرام، اور بادام کی گیری 5 دانے، یہ ان کو پیس کر اور اس میں مصری تھوڑی سی ملا کر، یا انہی کے اعتبار سے 3 گرام 5 گرام کے قریب مکس کر کے اس کا ایک صفوف اور پاؤڈر بنا لیں آپ، اور اس کو گھی میں تل لیں، بھون لیں یا بھنگا دیں لیں. پھر اگر بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو قبض کی شکایت ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو مناقہ کے 9 دانے اس میں مکس کر کے
ڈھونڈ کر وہ بھی استعمال کرائے جا سکتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ میرے دوستو، آپ حضرات سے گزارش اور یہ درخواست ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو یہ سلسلہ چل رہا ہے درد سر ہیڈیک کے بارے میں، تو اس میں یہ جو اسباب ہیں جس کو ضعف دماغی کہا جاتا ہے، یعنی جو دماغ کی کمزوری کی وجہ سے درد سر ہوتا ہے، تو اس کے ہم نے اس پارٹ کے اندر اسباب، اس کی کیا کیا ریزنز ہیں وہ بتائے، پھر اس کے بعد اس کی کیا کیا علامتیں، کیا کیا نشانیاں ہیں، پھر اسی طریقے سے اس کے علاج کا طریقہ بھی بتایا۔ ہم اگلے پارٹ میں انشاءاللہ اس کا جو اور اس میں جو باتیں ہیں جو ایڈ کرنے کی ہیں اور اس میں جو وضاحت ہے اس ٹاپک کی، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں اس کے تعلق سے بیان کریں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ میرے بھائیوں، آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ ہم خود باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارا ایک دواخانہ نانوتے میں ہے اور ایک دواخانہ گنگوں میں ہے، ضلع سہارنپور کے اندر۔ اس لیے آپ حضرات کوشش کریں کہ اگر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو جو نیچے اسکرین پر چلتا ہوا نمبر ہے اس پر آپ ہم سے رابطہ اور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔